بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیکب نیوز پروگرام خبر حقیقت میں آواں جو میزبان سید ضمیر عالم۔ ناظرین، اج اساں پانچے پروگرام میں ویڈیو لنک تے حافظ حسین احمد صاحب کے مدعو کیا ہے۔ حافظ حسین احمد صاحب پاکستان کی ایک تمام مذہبی وڈی جماعت جن میں علماء اسلام جا مرکزی ترجمان ہیں، سینئر پارلیمنٹرین ہیں، سابقہ سینیٹر ہیں، سابقہ رکن قومی اسمبلی ہیں۔ اج اساں ویڈیو لنک تے سائیں سے رابطہ کیا ہے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب جے کے نیوز کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ شکریہ جی، بڑی نوازش۔ آپ صاحب ملکی صورتحال پہ بات کرتے ہیں تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے مخالف رہے ہیں شروع کے دن سے، تو پاکستان تحریک انصاف کی 2 سالہ جو کارکردگی ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تحریک انصاف کے مخالف نہیں ہیں۔ دراصل جو پالیسیز ہوتی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی، ان میں یقیناً ایک دوسرے کے خلاف بات بھی ہوتی ہے اور تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن شائستگی کے حوالے سے ایک دوسرے کے پروگرام پہ تنقید کی جاتی ہے۔ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو یقیناً ماضی میں ایک اکیلی نشست تھی جناب عمران خان صاحب کی اسمبلی میں، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے تھے۔ اس وقت میں بھی اسمبلی کا ممبر تھا۔ بعد ازاں جو صورتحال سامنے آئی ہے اس سے یقیناً کچھ چیزوں سے اختلاف تھا، جس کی بنیاد پر جمعیت علماء اسلام نے جو اس وقت اپوزیشن میں ہے اپنا رول ادا کیا، اور ہم مثبت تنقید کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بات کو عوام تک پہنچائیں۔ بہرحال فیصلہ عوام نے کرنا ہوگا۔ موجودہ حکومت کو 2 سال گزر چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال کے بعد جو صورتحال سامنے، جو منظر عوام کے سامنے آیا ہے وہ انتہائی ناگفتبے ہے، اور جو لوگ، ہمارا موقف یہی ہے کہ جو لوگ اور جو ادارے، جو قوتیں جناب عمران خان صاحب کو اور اس کے پارٹی کو جس انداز میں لے کر آئے تھے، وہ 2 سال پورے ہو گئے۔ ہمارے ہاں بچے کو 2 سال تک ہی دودھ پلایا جاتا ہے، جو ایام رضاعت کہلایا جاتا ہے۔ 2 سال کے بعد دودھ چھڑا لیا جاتا ہے، پھر بچے کو ذرا ٹھوس غذا خود ہی کھانی پڑتی ہے۔ اب صورتحال تقریباً اسی طرف چل پڑی ہے، اور اب آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ ادویات کا بحران، سکینڈل، چینی کا، چاول کا، پی آئی اے کا اور دیگر معاملات سامنے آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے پشاور کے جو منصوبے ہیں، یہ تمام چیزیں اب لوگوں کے سامنے واضح طور پر آ رہی ہیں، اور اس سے ہمارے اس موقف کو تقویت پہنچ رہی ہے جو الیکشن کے فوراً بعد جمعیت علماء اسلام کے قائدین نے قوم کے سامنے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے سامنے رکھا۔ آپ صاحب جس طرح عمران خان نے ماضی کی حکومتوں میں بڑا ایک لمبا سا دھرنا دیا تھا، تو اسی طرز پہ آپ نے جو ہے ایک لانگ مارچ کیا، پھر اسلام آباد میں دھرنا دیا، تو آپ کے مطالبات تو یہی تھے کہ ہم استعفیٰ کے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو اس وقت آپ کو جو دھرنا ختم کرنا پڑا تو آپ واپس آ گئے، تو آپ کا مطالبہ جو تھا اس وقت تو منظور پورا تو نہیں ہوا، لیکن آپ کو جو ہے پھر اس کی نتائج کیا آپ کو نظر آئے کہ آپ کا مطالبہ پورا ہونے والا ہے، پورا ہوگا، یا اس میں کوئی اونچ نیچ ہوگی، -1 ہوگا یا کچھ اور طرح کا؟ دیکھیے، ہمارا سب سے پہلا موقف یہ تھا کہ 18 کے انتخابات میں مقتدر قوتوں نے، ہمارے ان لوگوں نے جو ہر وقت اسی انداز میں کبھی ماشاء اللہ لگاتے ہیں اور کبھی اسی انداز میں تبدیلی کے حوالے سے اپنا رول ادا کرتے ہیں، ہمارا موقف یہی تھا کہ عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی کو اسی انداز میں دھاندلی کے ذریعے لایا گیا ہے، اور اس الیکشن کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن اپوزیشن کی بڑی 2 جماعتیں تھیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں، انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ نہیں، جمہوری حوالے سے ہم اپنا رول ادا کریں گے، اسمبلی میں جائیں گے، اور اسمبلی میں جا کر ہم ایک ایسا کمیشن اور ایک ایسے قوانین بنائیں گے تاکہ اس الیکشن کے حوالے سے جو خرابیاں تھیں، جو دھاندلی کے انداز تھے، ان کو بے نقاب کیا جائے،
اور مستقبل کے لیے بھی اس کا راہ روک لیں. تو اس کے لیے ایک کمیشن بنانے کی کمیٹی کی بات کی گئی، لیکن ہم انتظار کرتے رہے، اس میں کوئی کام نہیں ہو سکا. جناب پرویز خٹک صاحب اس کے سربراہ تھے، انہوں نے کوئی بھی اجلاس نہیں بلایا. اس کے بعد جمعیت نے 15 جو ہے ملین مارچ کیے اور اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھایا. دیکھیے ہمارا موقف یہی ہے کہ اگر انتخابات میں ہر وقت آج ہمارے تحریک انصاف کے دوست عمران خان صاحب اور ان کے رفقا کہتے ہیں کہ 18 کے الیکشن بالکل صاف شفاف تھے، تو اور الیکشن یہاں شفاف ہوتے ہیں اور عوام منتخب کرتے ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن میں کسی کی مداخلت 18 میں نہیں ہوئی تو ظاہر ہے 13 میں بھی نہیں ہوئی ہوگی. پھر جب 13 میں الیکشن ہوئے تو آپ نے 126 دن ڈی چوک پر جناب طاہر القادری صاحب کو لے کر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ یہ تمام الیکشن جو ہے وہ دھاندلی کی پیداوار ہیں اور ایجنسیوں نے یہ جتوایا ان کو. تو بتایا جائے کہ اگر الیکشن میں آپ نہ آئے تو تمام کے تمام دھاندلی والے ہیں، اور جب آپ کو لایا جائے تو تمام کے تمام الیکشن فیئر ہے. اس لیے ہم نے بالکل واضح طور پر بات کی ہے. میں کوئٹہ بیٹھا ہوا ہوں، کوئٹہ کے نشست پر ہمارے جناب قاسم سوری صاحب اس وقت ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں قومی اسمبلی کے، ان کو کامیاب قرار دیا گیا تھا. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ یہاں کے ان سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے جن کی جڑیں بلوچستان میں کوئٹہ میں موجود ہیں، اور وہ عدالت میں گئے اور اس کے بعد ٹریبونل میں گئے اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں گئے اور باقاعدہ طور پر ان کو ڈی سیٹ کیا گیا اور دوبارہ الیکشن کا حکم دیا گیا. آج ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب ایک اسٹے پر جو سپریم کورٹ سے لی گئی ہے اس کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر 56,000 ووٹ ایسے تھے جس میں شناختی کارڈ نمبر غلط تھے، جس میں انگوٹھے کے نشان غلط تھے. یہ تمام میڈیا میں چھپ چکا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ نہ صرف یہ کہ دھاندلی زدہ ہے، بلکہ 2 سال کے اندر جو اس کی کارکردگی ہے وہ اس حوالے سے بھی صفر ہے. اور اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ جن لوگوں کو ووٹ اگر ملے بھی ہیں، جو ہمارے اسد عمر بھائی ہیں، ہمارے جو ہیں دیگر ساتھی ہیں، محمد علی صاحب ہیں، جو پرانے تحریک انصاف کے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، الگ بات ہے. لیکن اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو کابینہ میں سب کے سب جو چہرے آپ کو نظر آئیں گے وہ ماضی کے ان جماعتوں کے تھے جن کو جناب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جو ہے وہ بے ایمان، چور، ڈاکو قرار دیتی ہے. اور اگر مشرف سے لے کر اب تک کے تمام حکومتوں کو وہ چور ڈاکو قرار دیتے ہیں، تو قوم کو یہ بتائیں کہ کیا مشرف کا وزیر خزانہ جس خزانے پہ کو اڑا رہا تھا مشرف کے کہنے پر وہ حفیظ شیخ نہیں تھا؟ کیا اس کے بعد پیپلز پارٹی کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اربوں کربوں روپیہ جو ہے قوم کا خزانہ لوٹا، اس خزانے پہ وزیر خزانہ یہی حفیظ شیخ صاحب نہیں تھے؟ کیا وہی حفیظ شیخ صاحب آج اسد عمر کو پیچھے کر کے کیا وہی تحریک انصاف کے غیر منتخب جو ہے وہ وزیر خزانہ نہیں ہے؟ اگر وہ سارے چور تھے اور ان کا وزیر خزانہ چور نہیں تھا تو ایک عجیب بات ہے. اور یہاں پر کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ تمام کے تمام غیر منتخب افراد کو کا جمگٹا بٹھایا ہے، جو مسلم لیگ نون سے نکلے، جو کاف سے نکلے، جو پیپلز پارٹی سے نکلے، جو مشرف کے دور کے تھے، میں نام لینا سب کا مناسب نہیں سمجھتا. چلو آپ صاحب میں نے جو گزارش آپ کو کی تھی، جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے جس طرح ایک دھرنا دیا اسلام آباد میں، تو جو آپ دھرنا جس کنڈیشن پہ ختم کیا تھا تو وہ آپ کا ایک مطالبہ تھا کہ ہم استعفیٰ کے بغیر نہیں جائیں گے. تو اس حوالے سے آپ تھوڑا ڈیفائن کریں کہ آپ تو واپس آ گئے، آپ کا مطالبہ پورا ہونے جا رہا ہے یا آپ کو اتنا لمبا ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ کا مطالبہ اتنے عرصے کے بعد پورا ہوگا، یا وہ چودھری شجاعت والوں نے جس طرح جو امانت کی بات کہی تھی تو وہ امانت آپ کی جو ہے اس میں خیانت ہوئی یا وہ امانت جو ہے اب تک محفوظ ہے؟ بالکل جی، ایک تو ہمارا موقف یہ تھا کہ
ان انتخابات میں ان مقتدر قوتوں نے مداخلت کی تھی، اور جب وہاں پر ہم آ کر بیٹھے، یہ بات ہم برملا کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی بڑی جماعت مسلم لیگ نون نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ انداز اپنایا جو انتہائی نامناسب تھا، وعدے کے باوجود انہوں نے بھرپور ساتھ پاکستان نہیں دیا، پیپلز پارٹی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا اس وقت. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی. لیکن میں یہ بنیادی طور پر کہوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نومبر میں آ رہے ہیں، یہ کہا تھا پیپلز پارٹی نے، ریکارڈ پر ہے کہ ہم جنوری میں آ رہے ہیں، لیکن ہم آ کر بیٹھ گئے تو حکومت نے ایک کمیٹی بنائی جو پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں تھی، لیکن اس سے بات آگے نہیں بڑھی. تو پھر انہی مقتدر قوتوں نے جناب چودھری شجاعت حسین اور جناب پرویز الہی کو، دونوں کو بھیجا ہمارے پاس، اور انہوں نے ہم سے بات چیت شروع کی، اور اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب کیا کیا جائے. ایک تو ہماری یہ موقف کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو الزام ہم نے لگایا کہ مقتدر قوتوں کی مداخلت ہے، انہوں نے اس مداخلت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کا ازالہ کریں گے اور اس کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ ختم کی جائیں گی. اور انہوں نے جناب چودھری شجاعت حسین کے ذریعے اس بجٹ تک کے لیے کہا کہ اس وقت تک ہمیں وقت دیا جائے، جبکہ ہم نے اس پہ انکار کیا. پھر مارچ تک کی بات آئی، کچھ معاملات طے ہو گئے، اور یہ تمام معاملات کے لیے یہ بات مل کر طے کی گئی کہ یہ امانت ہے، اور اس کا اعلان جناب پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت نے بارہا کیا. یہ ہمارے پاس امانت ہے. چودھری شجاعت حسین اور ان کے خاندان، ان کے والد سے حضرت مفتی صاحب کے دور سے تعلق ہے، اور پچھلے دنوں انہوں نے ایک آدھی بات یعنی آدھا سچ کہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جناب حکومت جو ہے اس ہمارے آزادی مارچ کو کچلنا چاہتی تھی، تو ہم نے ان کو روکا. تو ہم نے کہا کہ آپ اصل بات بتائیں کہ آپ کو بھیجا کس نے تھا، اور اصل بات بتائیں کہ اس میں طے کیا ہوا تھا. جس امانت کی آپ بات کرتے ہیں اس امانت کا کیا بنا. اچھا ہے کہ جناب چودھری شجاعت حسین اور جناب پرویز الہی صاحب خود اس بات کو جو ہے قوم کے سامنے رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم پیش کریں. اور اگر آپ صاحب معذرت سے اگر وہ امانت شو آف نہیں کر رہے تو آپ ہی بتا دیں کہ وہ امانت کیا تھی. وہ میں بتا تو رہا ہوں. میں نے کہا کہ تفصیلات میں اس لیے نہیں بتاتا کہ میں اپنے پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں، لیکن اتنا میں بتاؤں گا کہ ان مقتدر قوتوں نے جنہوں نے پرویز الہی اور جناب چودھری شجاعت کو بھیجا تھا، انہوں نے اس معاملے کو سیدھا کرنے کے لیے تبدیلی کو دوبارہ تبدیل کرنے کی حامی بھری. تو یہ ہمارے موقف کی تائید تھی، اور انہوں نے اس بجٹ کا جون تک کا ہم سے مہلت مانگی جو ہم نے انکار کیا. مارچ تک کی تبدیلی کی انہوں نے بات کی. اس کے بعد جو معاملات طے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام موجود ہیں. ہم صرف اس لیے کہ اس خاندان سے اور ان سے ہمارا تعلق ہے، اور اصولی بنیاد پر یہ طے ہوا تھا کہ یہ بات وہ کریں گے، اور انہوں نے قوم کے سامنے امانت رکھا ہے کہ ہمارے پاس امانت ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اس تمام تر صورتحال کو رکھے کہ کیا صورتحال تھی، تاکہ قوم کو پتہ چلے. تو اس حوالے سے ہماری اس جدوجہد کو آپ مکمل ناکامی نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نہ صرف اہداف کو منوا چکے ہیں، اور جس حوالے سے ہمیں شکایت تھی انہوں نے بھی اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا، اور اس کی تصحیح کے لیے بھی وقت مانگا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر دیگر جماعتیں اس وقت بڑی جماعتیں ہیں، ہماری پھر کوشش یہ ہے کہ ہم دوبارہ ان شیرازے کو جو بکھری ہوئی ہے، مسلم لیگ نون خصوصی طور پر سب سے بڑی جماعت ہے، تو اس کو ہم ساتھ ملا لیں. اس محاذ پر آج بھی اگر کوئی ڈٹی ہوئی جماعت ہے اور اگر کوئی لیڈر ڈٹا ہوا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام ہے. حافظ حسین احمد صاحب، موجودہ جو صورتحال، جو مسائل درپیش ہیں حکومت کو، جہانگیر ترین کا نکل جانا، اس کے علاوہ ہر اپنی پالیسی کو خود ہی اس کو کینسل کرنا، مطلب جو معاملات مطلب ناکامیوں کی ایک لمبی ایک فہرست ہے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسی مطلب آپ کے جو مطالبات تھے اسی کی کڑی ہے کہ اس طرح آہستہ چل کے -1 جس طرح عمران خان نے خود ایک بیان دیا تھا کہ -1 کا
مطلب یہ کہ یہ کیا آپ کے مطالبات وقتاً فوقتاً دیر درست مطلب پورے ہونے جا رہے ہیں، یا آپ کا اسی قسم کا کوئی مطالبہ ہے، یا آپ کو مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ مکمل طور پہ جس طرح آپ کا شروع کے مطالبے تھے؟ دیکھیے، جہاں تک تمام تر ناکامیوں کا تعلق ہے اس کا پس منظر تو میں نے آپ کو بتا دیا، بالکل لیکن جہاں تک -1 کا تعلق ہے تو آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، آپ کا تعلق بھی میڈیا سے اور قوم بھی میری بات سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، کہیں بھی تمام اپوزیشن جماعتوں کے ٹاپ لیڈر سے لے کر ایک ورکر تک کوئی ایک بیان بھی چیلنج میں کرتا ہوں کہ وہ دکھا دے ہمیں کہ ان اپوزیشن کے رہنماؤں نے، ان کے عہدیداروں نے، صوبائی سطح کے ہوں، ضلعی سطح کے ہوں، مقامی سطح کے ہوں، ان کے ورکروں، انہوں نے بیان دیا ہوا کہ -1 ہونا چاہیے۔ -1 کی بات کسی نے نہیں کی۔ -1 کی بات خود جناب عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو -1 کروانا چاہتے ہیں وہ سن لیں۔ یقیناً -1 کرنے والے شاید وہ ہوں گے جو بجٹ تک کی مہلت مانگ رہے تھے، -1 کرنے والے شاید ان کا اشارہ ان کی طرف تھا، جس کے بارے میں پھر مارچ میں انہوں نے کہا کہ ہم کچھ کریں گے، یا -1 والے وہ ہیں جو نرم رویہ رکھ رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کہا کہ ہم الٹا لٹکا دیں گے۔ جناب عمران خان نے کہا، یہ تمام صورتحال سے پتہ چلتا ہے کہ جناب عمران خان کے جو -1 کے حوالے سے تقریر تھی، -1 جس کو کہہ رہے تھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ -1 ہو جائے، تو یہ میرے خیال میں کسی نکے کا اشارہ ابے کی طرف ہوگا، اس کا اشارہ کسی اپوزیشن لیڈر یا اس کے بیان کی طرف نہیں تھا۔ اور میں اب بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کسی نے بھی -1 کی بات نہیں کی ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ کے دھرنے میں یا آپ جس طرح اس گورنمنٹ کے خلاف جتنی وہ اے پی سیز ہوں، جتنے بھی مطلب آپ کی اسٹرگلز تھی آپ کی جماعت کی، تو اس میں پیپلز پارٹی نے جتنی آپ کو توقع تھی وہ اتنا ساتھ تو نہیں دیا۔ اب جو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی جو ہے ملاقات ہوئی بلاول بھٹو سے اور آصف زرداری سے، تو یہ اگر وہ آپ کے ساتھ وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ساتھ نہیں ہوئے تھے تو آپ کی اس ملاقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات کی میں تصحیح کروں ریکارڈ کے لیے کہ ہم نے تحریک شروع نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان کے کہنے پہ حلف اٹھایا، ہم نے اسپیکر اور دیگر تمام تر قومی اسمبلی کے پروسیس میں اسپیکر کے، وزیر اعظم کے، ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات میں ساتھ دیا ان کا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جناب زرداری صاحب خود مولانا کے پاس تشریف لائے، جناب نواز شریف صاحب نے مولانا سے ملاقات کی جب وہ جیل سے رہا ہو کر آئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہی بات کی اور مولانا کو کہا کہ آپ اے پی سی بلائیں۔ اے پی سی بلانے کے بعد طے ہوا کہ تحریک چلے گی۔ یہ تمام باتیں کرنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ تاریخ بدلیں، نومبر میں رکھیں۔ ہم چونکہ اکتوبر کا اعلان کر چکے تھے، ہم نے انہی کی وجہ سے 31 اکتوبر رکھا کہ اگلے دن جب ہم پہنچیں گے تو نومبر شروع ہوگا، لیکن اسٹیج پر وہ تشریف لائے، ہم ان کے ممنون ہیں۔ جناب زرداری صاحب کی طرف سے بھی بلاول صاحب پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے رہے، لیکن اس تمام کے باوجود جناب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم جنوری میں آئیں گے اور جنوری میں تحریک چلائیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم بیٹھ جائیں گے جنوری تک، لیکن بعد کی جب صورتحال کو ہم نے دیکھا تو یقیناً جو تمام تر دعوے تھے، وعدے تھے، اس میں ہمارے ساتھ جو بات کی گئی تھی اس سے ہٹ کر جو بات سامنے آئی، تو پھر ہم نے مذاکرات کیے، اور مذاکرات میں بھی حکومتی ٹیم سے مذاکرات ناکام ہو گئی، اور اصل حکمرانوں کے ٹیم سے جو مذاکرات تھے اس کا میں نے آپ کو نتیجہ سنا دیا۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے، اور اگر مسلم لیگ نون اپنی مصلحتوں کی یا مصالحت کے حوالے سے یا پیپلز پارٹی اپنے پالیسی کے حوالے سے مکمل طور پر نہیں آتی ہے، ہماری کوشش یہی ہے تاکہ اپوزیشن متحد ہو، ایک پیج پہ ہو، اور جس انداز میں بھی فیصلہ ہو
اس پہ تمام عمل درآمد کریں، اور اگر وہ اس پہ تیار نہیں ہے تو یقیناً جمعیت علماء اسلام ایک الگ جماعت ہے، اور ہم اپنے پھر اداروں کے پاس جائیں گے، اس کے بعد جو لائے عمل ہوگا وہ قوم کے سامنے رکھیں گے. لیکن ہماری آخری حد تک کوشش یہ ہے کہ ہمارے اپوزیشن کے خصوصاً دو بڑی جماعتیں اور ان کے رہنما جو ہے وہ حقیقی اپوزیشن میں آ جائیں اور اپنی اس پوزیشن کو تبدیل کریں جس کے حوالے سے. اور اس میں ایک بات واضح طور پر میں کہوں کہ نیب کا ادارہ اس وقت اسی لیے بنایا گیا ہے کہ جو لوگ اپوزیشن کی طرف کے اتحاد کی طرف جاتے ہیں تو ان کے خلاف جو صورتحال ہے وہ قوم کے سامنے ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک سال ڈیڑھ سال تک قید میں بغیر کسی مقدمے کے اس انداز میں رکھا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے نیب بنا کر جو فارمولہ استعمال کیا تھا وہ اسی انداز میں چل رہا ہے جس طرح حفیظ شیخ کی اقتصادی پالیسی آج پھر چل رہی ہے، اسی طرح جنرل پرویز مشرف کی نیب کی پالیسی بھی اس دور میں بھی اسی انداز میں جاری و ساری ہے. اب صاحب وقت محدود ہونے کے باعث میں چند آخری سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ ایک طرف تو مولانا فضل الرحمان کی اور زرداری صاحب کی بلاول بھٹو کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد فوراً تحریک طالبان کی جانب سے جو ہے ایک دھمکی ملتی ہے بلاول بھٹو کو. تو اس کو آپ اس کڑی کو کس طرح ملائیں گے؟ دیکھیے، یہ تو میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے کا المیہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں لوگوں کی توجہ ہٹانا اور رکھنا ڈالنا. میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ نیب کا یہ کام نہیں ہے کہ اپوزیشن کو متحد نہ رکھے، نیب کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کے لوگوں کو توڑ کر حکومت میں شامل کرے، نیب کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک طرفہ جو ہے وہ کارروائی کرے، لیکن اس سے وہ کام لیا جا رہا ہے. یقیناً جب زرداری صاحب اور مولانا صاحب ملے تھے تو اس حوالے سے یقیناً ان لوگوں کو تھوڑا سا پریشانی اور خوف لاحق ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیں کہ جو گرفتار ہوتے ہیں، جو کئی 100 لوگوں کے مرڈر کا جن پہ کیسز ہیں، جن کو آپ پکڑ لیتے ہیں، جن کے آپ انٹرویو لیتے ہیں، پھر ان کو کس طرح بھگاتے ہیں، یہ ساری صورتحال یہ ہے. لیکن کس نے تصدیق کی کہ کس نے بھیجا ہے اور کس نے اس پیغام کو کہا ہے؟ ماضی میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے کہا گیا کہ فلان نے کیا، اور اس کے بعد طالبان نے واضح طور پر اس حوالے سے اس کی تردید کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جو برف پگھلی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب زرداری صاحب کی ملاقات کے بعد، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حضرات مل کر دوبارہ مسلم لیگ نون کو بھی اسی ڈگر پر لانے میں کامیاب ہو جائیں. جس دن یہ صورتحال ہوگی تو یقیناً ان کے تمام جو کوششیں اور عزائم ہیں وہ خاک میں مل جائیں گی. اس لیے وہ یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر ایک ذی شعور سمجھتا ہے، میڈیا کا دور ہے، اور ہر ایک یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر اس قسم کی بات کو اس انداز میں لانے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دوبارہ دوریاں پیدا ہو اپوزیشن میں. آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت کا جو ہے بلوچستان میں ایک بڑا ووٹ بینک ہے اور بڑی تعداد ہے جو آپ کی جماعت کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، آپ کی جماعت کے بھی ہیں. تو بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، جس طرح سردار اختر جان مینگل جس طرح اس کو ٹیکل کر رہے ہیں، مطلب اس کے جو مطالبات ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سردار اختر کے مینگل کے جو مطالبات ہیں بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے جو مسائل ہیں، تو آپ کو اس کے اختلاف رکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے مطالبات ٹھیک ہے اور آپ اس کی تائید کریں گے؟ دیکھیے، ہم تو نہ صرف یہ کہ مطالبات کی تائید کرتے ہیں بلکہ ہم یہی مطالبات کرتے رہے ہیں. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. جب قومی اسمبلی میں ہم تھے، اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ یا آج ہمارے رفقا ہیں، سینٹ میں ہے، صوبائی اسمبلی میں ہے، وہ تمام کے تمام مسنگ پرسن کے حوالے سے، بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان مطالبات کی تائید کرتے ہیں. حکومت تحریک انصاف، وزیر اعظم نے بھی ان کی حمایت کی اور باقاعدہ ان پہ دستخط کر لیے اور ان کو حل کرنے کی بات کی، اور یہی تمام مطالبات کے حوالے سے
انہوں نے اپنے مربی اور اپنے دیگر اداروں سے بھی بات کی اور اعلان کیا کہ جلد ہم اس پہ کریں گے، اور اس میں سے 400 کچھ لوگوں کو اسی انداز میں اشوئی کے لیے رہا بھی کیا، جبکہ 500 اور اٹھا لیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے مطالبات ہیں جو نہ صرف اختر مینگل صاحب، اس کی جماعت اور دیگر جماعتیں، جمعیت علماء اسلام، خود حکومت بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ ایسے مطالبات ہیں کہ ان کو پورا ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے انہوں نے معاہدہ بھی کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اقتدار کسی کے پاس ہے اور اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ اگر ہمارے بظاہر برسر اقتدار دوستوں عمران خان صاحب اور ان کے رفقا کے پاس اختیار ہوتا تو یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، یا تمام تر وہ بیانات کہ IMF میں نہیں جائیں گے، ہم قرضہ نہیں لیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، یہ تمام بیانات جو الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب نے دیے تھے، اگر وہ با اختیار ہوتے تو اپنی زبان کا پاس رکھتے۔ وہ بڑی مہربانی حافظ حسین احمد صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ ناظرین، ہی ہوئے حافظ حسین احمد صاحب، جمعیت علماء اسلام جا مرکزی ترجمان۔ حافظ حسین احمد सां जेका गुफ़्तगू कई से अवां ॿुधी, सियासी सतह ते जेके गुफ़्तगू थी, जेके ॻाल्हियूं थियूं अवां ताईं असां पहुचायूंसीं। असांजो प्रोग्राम अव्हांखे कीअं लॻो, पंहिंजी क़ीमती राय खां आगाह करण जे लाइ असांजे फेसबुक पेज ऐं यूट्यूब पेज ते विज़िट करे पंहिंजी राय सां ज़रूरु आगाह कंदा। उन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान सैयद ज़मीर आलम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।